سامعین آداب، آج کی کہانی کا آغاز اس بات کے ساتھ کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ تو اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف جس کا نام ہے نگاہوں میں قید۔ ایک چوہا تھا، وہ بہت ہی شرارتی تھا اور اسی کے ساتھ چالاک بھی۔ اس کا حال یہ تھا وہ کسی کا نقصان کرنے سے بھی نہیں چوکتا، الٹا ہنستا اور اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ مذاق بناتا، کہتا فلاں گھر میں میں نے بہت نقصان کیا۔ اس سے مراد گھر کے قیمتی فرنیچر، کھانے پینے کی چیزیں سب برباد کرنا تھا، اور ایسا کر کے وہ بھاگ جاتا۔ جہاں بھی وہ دھاوا بولتا وہاں پہلے کچھ دن چھپا رہتا تاکہ گھر کا پورا جائزہ لے سکے۔ جب سب چیزیں اس کی نگاہوں میں قید ہو جاتی نا، پھر اپنا کمال دکھاتا۔ آج بھی یہی ہوا۔ بہت سویرے وہ اپنے ٹھکانے سے نکلا، کودتا ہوا ایک گھر میں جا گھسا اور چھپ گیا، اور اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے دیکھنے لگا کہاں کیا رکھا ہے۔ رات ہوئی، گھر کے سب لوگ سو گئے تو وہ نکلا۔ پہلے اس نے سامان کی بربادی کی، صوفے کاٹے، پردے کاٹے، کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ پھر جا پہنچا کچن میں، وہاں کھانے پینے کی چیزیں برباد کرنے لگا۔ تبھی اس کے کانوں میں آواز آئی، یہ سب کر کے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اچھا نہ کر سکو تو برا بھی نہ کرو۔ چوہے نے گردن گھمائی، دیکھا فرش پر ایک چیٹی رینگتی ہوئی جا رہی تھی، وہی اس سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ غصے میں چیٹی کے پاس پہنچا اور بولا، تمہیں کیا، میں جو چاہے کروں، میری مرضی۔ چوہے کی بات سن کر چیٹی بولی، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، بس تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، وقت رہتے سنبھل جاؤ، ورنہ تو کسی کے ہاتھ اگر آ گئے نا تو مرے ہوئے کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ہوں گے۔ ابھی توبہ کر لو تو بہتر ہے۔ رہی میری بات تو میں جب جب دیکھوں گی برائی تو روکوں گی۔ جانتے ہو کیوں؟ شاید تم نہیں جانتے، اس لیے غور سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے اسے بدلنے کی کوشش کرے، اور جس سے یہ بھی ممکن نہ ہو تو اسے بدلنے کے لیے تڑپے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اتنا سننا تھا، چوہے نے دوڑ لگائی اور جہاں سے وہ آیا تھا اسی راستے بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد چیٹی کو خوشی ہوئی، یہ سوچ کر چلو کچھ تو اچھا کر سکی۔ آج کی کہانی کا اختتام اس بات کے ساتھ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔